بے آب ہو گیا ریگستان جہاں پر کوئی پانی نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، تو میرے کہنے پہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ ایک آزمائش شوق شہادت کی بھی ہے، میں بعض بندوں کو بعض بندوں کے تعلق کے ساتھ آزماتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ایک عجیب سی شرط لگا دی کہ تمہارے راستے میں پانی آئے گا، تم پیاسے ہوگے مگر تم پانی نہیں پیو گے۔ کل ہم یہ کریں گے انشاء اللہ کا کلمہ نہیں کہا، میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مگن تھا، اس سے خبر ہی نہیں تھی کہ دنیا کا کوئی مال کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے۔ کچھ لوگ فتویٰ کرتے ہیں، ارے اسلام نے یہ کہا تو ایمان نے بھی تو کچھ کہا نا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشترک چیزوں پہ اکٹھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ناظرین، ایک بندہ انٹرویو دینے کے لیے گیا جاب کے لیے اور کہنے لگا کہ مجھ سے سوال کریں جو بھی آپ نے سوال کرنا ہے۔ تو انٹرویو لینے والے پینل نے کہا کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا، آپ کے سوالات ہو چکے ہیں، پیپر ہو چکا ہے آپ کا، آپ جائیں۔ تو اس نے کہا رزلٹ؟ انہوں نے کہا کہ آپ فیل ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا آپ نے تو مجھ سے ایک بھی سوال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں پوچھا آپ نے، اور مجھے آپ نے ویسے ہی فیل کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا امتحان ہو چکا ہے، آپ کا امتحان قدم قدم پہ ہو رہا تھا۔ جب آپ انٹرویو دینے کے لیے ہال میں آنے لگے تو گیٹ کے اوپر آپ نے ٹوکن لینے کے لیے 2 نمبری کی کیمرے لگے ہوئے تھے، وہ یہ ویڈیو لگی ہے دیکھ لیں، سلائیڈ چلا دی گئی اور وہ سارا دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ پارک میں سے گزر رہا ہے، وہاں پر ایک نل کھلا ہوا ہے فضول میں اور پانی جو ہے وہ کیچڑ کر رہا ہے، اس کو ٹاپ کے گزر گیا مگر بند نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ انتظار میں بیٹھا ہے تو وہاں پہ بھی 2 نمبری کے ساتھ آگے والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہاں پر بیٹھی 2 لڑکیاں انٹرویو کے لیے آئی ہیں اور ان کو وہ ہراسمنٹ کر رہا ہے، ان کو تاڑ رہا ہے، اور یعنی یہ سارے معاملات جو انہوں نے پہلے سے وہ سارے پلے کر کے دکھا دیے ان کو، تو کہنے لگے کہ آپ کا انٹرویو ہو چکا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میدان محشر میں جائیں گے اور وہاں پر بڑے اہتمام سے جو ہے وہ ترازو رکھے جائیں گے اور پھر ایک ایک چیز کے اوپر معاملہ اور بحث ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں کہا جائے گا کہ آپ کا امتحان ہو چکا ہے، قدم قدم پہ آپ کا امتحان ہو رہا تھا اور اس امتحان کا آج صرف آپ کو رزلٹ دکھایا جائے گا۔ قرآن حکیم سلیبس ہے جس کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے قرآن فجر کے اس پروگرام میں، اور آپ اس سلیبس کو اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کا، انبیاء کا، لوگوں کا، عوام کا کس کس طرح سے امتحان لیا، قدم قدم پہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم تو ان کو آزماتے رہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے روٹین کے ڈیلی کے معاملات ہیں۔ کس طرح؟ پہلے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تعلق کے ساتھ بندے کو آزماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم، آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بچے کی قربانی کر رہے ہیں، پھر آپ کو خواب میں دکھایا گیا، پھر آپ کو خواب میں دکھایا گیا، تو آپ نے اپنے خواب کو، چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبی کا خواب حق ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا، تو آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، سو تمہیں مقام خلت سے نواز دیا گیا، آج کے بعد اے ابراہیم آپ ہمارے خلیل ہو گئے، گہرے دوست ہو گئے۔ تو حاضرین دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق کے ساتھ آزمایا کہ ان کا تعلق باللہ کس لیول کا ہے، ایک خواب میں دکھا کر اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بچے کو قربانی کے لیے جب پیش کر دیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ نے تعلق باللہ کی وہ جو آزمائش تھی، جو امتحان تھا، اس میں آپ پاس ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تعلق بالرسول کے ساتھ لوگوں کو آزماتا ہے کہ ان کا رسول کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام جو گفتگو کرتے تھے اس میں جو آہستہ بولنے والے تھے، جو دھیمی آواز میں بات کرنے والے تھے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ان کے دلوں کا تقوی اور امتحان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیسے کرنی ہے؟ ادب کا دامن ملحوظ رکھنا ہے، یا کہ جس طرح عام ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح بلانا ہے؟ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کا جو تعلق ہے وہ تعلق بھی اس کی امتحان گاہ ہوتا ہے اور اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ہو رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کسی عمل سے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے معاملے سے، آپ کے ایک چھوٹے سے طریقے سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آزمائش کہ نبی کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے یہ آپ کے تقوی کی علامت ہے۔ گویا یہاں پر تقوی کی ایک اور نشانی اور ایک ڈیفینیشن کا پتہ چلا کہ تقوی دراصل ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ تعلق بالمسلک کی آزمائش کرتا ہے. بڑی اہم گفتگو ہے آج کی، تعلق بالمسلک کی آزمائش. یعنی آپ کا میرا جو مسلک ہے، جو مشرب ہے، جو طریقہ کار ہے، جو فقہ ہے ہماری، فقہ حنفی ہے، فقہ جعفری ہے، آپ اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل جعفریہ ہیں. غور کیجئے گا، ہم نے آپ کی طرف سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو آپ سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے اصل احکام و مضامین پر نگہبان ہے. اب فرمایا پس آپ ان کے درمیان، جب آپ کی امت اور میرے بندوں کے درمیان کو معاملہ ہو جائے تو ان احکام کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور الگ کشادہ راہ بنائی ہے. ہر ایک کے لیے، ہر مسلک کے لیے، کسی بھی تعلق سے آپ ہو، ہر ایک کے لیے الگ مسلک، طریقہ اور کشادہ راہ بنائی ہے. اور اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ پاک چاہتا تو تمہارے درمیان یہ مسلکی تفریق ہی نہ ہوتی، تم ایک ہی امت ہوتے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ تمہارے درمیان اختلاف کا معاملہ نہ ہو. اختلاف بھی رحمت ہوتا ہے امت کے درمیان. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ جو رکھا تو یہ آزمانے کے لیے رکھا. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید میں سنی ہوں، وہ شیعہ ہے، وہ وہابی ہے، وہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ سلفی ہے. یہ معاملے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنے مسلک میں کسی مسئلے کے اوپر اختلاف ہو اور دوسرے مسلک میں وہ ٹھیک ہو اور آپ کے مسلک میں وہ ٹھیک نہ ہو، تو آپ مسلک کو پہلے رکھیں گے یا کہ وہ کتاب جو اللہ پاک نے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، اے حبیب ان کے درمیان اپنی اس کتاب کے مطابق فیصلہ فرما دیں، چاہے ان کو اپنے مسلک اور مشرب میں وہ ٹھیک نہ لگے مگر وہ حق ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيَبْلُوَكُمْ، یہ بھی تمہاری آزمائش ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ. نیکیوں میں آگے بڑھنے کا کیا معاملہ ہے؟ ایک دفعہ یہودیوں نے روزہ رکھا عاشورہ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے فرمایا 10 محرم کا وہ روزہ رکھتے ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تم 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھا کرو. تو یہ جو طریقہ ہے کہ ایک عمل یہودی کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل ہم کیوں نہ کریں، ہم تو زیادہ اولا حقدار ہیں. تو آپ نے اپنی امت کو اس کے ساتھ ایک دن کا اور ایڈ کر کے، اضافہ کر کے عمل کی اجازت فرما دی. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک سے ہٹ کے دوسرے مسلک والے کی بات نہیں سنتے، اس کے موقف کو، جبکہ وہ بھی قرآن و سنت پہ قائم ہو، ان کے پاس بھی فقہی دلائل ہوں، مگر ہم کسی کی بات نہیں سنتے، ہم اپنے مسلک کے اوپر ہی اڑے رہتے ہیں. اللہ پاک نے یہاں تک فرمایا کہ تعالوا کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترک چیزیں ہیں چلو ان کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشترک چیزوں پہ اکٹھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے اچھے چیزوں کو کیوں نہیں لے سکتی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی میں بھی، چاہے غیر مسلم میں بھی کوئی اچھی چیز دیکھو تو یہ نہ دیکھو کہ کس میں ہے، اچھائی کو اپنا لو، نیکی کو اپنا لو. تو ہم اپنے اعمال میں، طریقوں میں، طور طریقوں میں، رہن سہن میں ہم اپنے مسلک سے ہٹ کر سوچتے نہیں ہیں. مگر قرآن پاک ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتی ہے، لہٰذا جہاں پر تم حق دیکھو اس کو اپنا لو. اور حق دیکھنے کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں پتہ چل جائے قرآن و حدیث سے کہ یہ بات حق ہے تو پھر جو تمہارا اپنا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر اس کو اپنا لو. اور یہاں پر پتہ چلا کہ اللہ پاک مسلک کے ساتھ اور ہمیں ایک امت میں ڈیفرنٹ طریقوں پہ رکھنے کے ساتھ اور اختلاف کے ساتھ بھی ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اس اختلاف کو مخالفت تو نہیں بنا دیتے، مخاصمت تو نہیں بنا دیتے، لڑائی جھگڑے کی جگہ تو نہیں بنا دیتے، فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ تو نہیں بنا دیتے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ کبھی کبھی تمہیں غربت آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے تمہارے پیاروں کو اور صدمہ مل جاتا ہے. یہ کسی کا غریب ہونا یا کسی کو صدمہ مل جانا یہ بھی ہماری طرف سے آزمائش ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا لازمی. کس میں؟ کبھی تمہارے مال کم کر دے گا، کبھی تمہاری جانوں میں سے کسی کو ضائع کر دے گا. کسی کا فوت ہو جانا دیکھنے کے لیے ہے کہ تمہارا امتحان ہے، تم اس کے اوپر صبر کرتے ہو یا واویلا کرتے ہو، بین کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو. تمہارے مال کا کم ہو جانا یہ تو آزمائش کے لیے تھا کہ مال کم ہوتا ہے تو اس حالت میں تم کیا کرتے ہو. اللہ کے ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کو خبر دی گئی، شاید حضرت ابراہیم بن ادم علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے کان میں آ کر بتایا گیا کہ حضور آپ کا وہ جو جہاز سمندر سے، دریا سے آ رہا تھا مال تجارت لے کر،
وہ غرق ہو گیا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھا دل کی طرف اور اوپر سر اٹھا کے کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ایک خبر آئی اور انہوں نے کہا کہ جی وہ پہلی خبر جھوٹی تھی، آپ کا مال خیر و عافیت کے ساتھ لنگر انداز ہو گیا ہے اور بڑا نفع اور فائدہ لے کر آیا ہے۔ آپ نے دوبارہ قلب کی طرف دھیان کی اور سر اٹھا کر کہا کہ الحمدللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ نقصان پر بھی الحمدللہ اور فائدے پر بھی الحمدللہ، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے جب نقصان، تکلیف اور مال میں کمی ہوئی تو میں نے اپنے دل کی حالت کو دیکھا، میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مگن تھا، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ دنیا کا کوئی مال کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے۔ میں نے اس پر شکر کیا کہ میرا دل اللہ کی طرف جڑا ہوا ہے، اور جب مجھے خوشخبری ملی کہ تم نے بڑا مال و زر کما لیا، فائدہ آ گیا، مال کا، تجارت کا فائدہ ہو گیا اور کثیر انداز میں مال اللہ پاک نے عطا فرما دیا، تو اس کے اوپر اتنا خوش اور واویلا کرنے کی بجائے جب میں نے قلب کی حالت دیکھی تو قلب اللہ کے ذکر میں مگن تھا اور اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مجھے اللہ پاک نے ہر حال میں اپنا صابر شاکر بنایا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ محتاجوں کا حصہ نکالنے کی بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ ایک قوم کا واقعہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک ہم اسی طرح آزمائش کریں گے اہل مکہ کی جس طرح ہم نے یمن کے ان باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح سویرے اس باغ کے پھل توڑ لیں گے، مگر ہوا یہ کہ جب صبح آئی، اگلی آیت میں ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، کل کی خبر دے رہے ہیں کہ کل ہم یہ کریں گے، مگر ساتھ انشاء اللہ کا کلمہ نہیں کہا، اور اس کے علاوہ کہ غریبوں کا حصہ نہیں نکالا۔ یعنی مال آیا، پھل توڑے، تجارت کا فائدہ ہوا، اور جب اس کو گنتی کاؤنٹنگ کر کے پیکنگ کر کے بیچنے کے لیے گئے اس میں سے کسی صدقہ نہیں نکالا، غریبوں محتاجوں کا حصہ نہیں نکالا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے اصل میں جو مال و دولت آیا، جو پھل آئے، جو کثرت آئی، جو ڈھیر لگ گئے تمہارے پاس، وہ تو آزمائش کے لیے تھے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو جب مال و زر عطا فرماتا تھا، مختلف غزوات کے موقع پر جب مال غنیمت آتا تھا تو مال غنیمت کے مسجد نبوی میں ڈھیر لگ جاتے تھے، اور شام کے وقت وہ سارا ختم ہو چکا ہوتا تھا، سب غریبوں محتاجوں کو بانٹ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک مانگنے والا بعد میں آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے حاجت ہے، مجھے بھی کچھ عطا کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سارا کچھ تو لے گئے، اب تو ایسا کر کہ مدینہ میں چلا جا، وہاں کسی بھی یہودی کی دکان پہ جا کر ابتا علیہ، میرے نام پہ ادھار لے لے، فَإِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ قَضَيْنَا، جب ہمارے پاس اللہ پاک مال و زر دیں گے تو ہم وہ ادھار چکا دیں گے اس دکاندار کا۔ ایک حاتم تائی ہے جس کے 40 دروازے تھے کہا جاتا ہے، اور اس کے 40 دروازوں سے بھی ایک فقیر اور مانگنے والا حاجت مند اگر بار بار بھی آتا تھا تو وہ ہر بار دیتا تھا، مگر اس کی بھوک اور پیاس نہیں مٹتی تھی، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی۔ اور یہاں پر آخری نبی کی یہ سیرت مبارکہ ہے کہ آپ کے پاس جب کچھ نہیں رہا تو آپ ادھار لے کے ضرورت مند کی ضرورت پوری فرما رہے ہیں۔ یہ ہے سنت، کسی کا حصہ نکالنا، صدقہ نکالنا اور اپنے مال میں سب کو شامل کرنا، کیونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ پھر ایک اور طریقے سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو دوسرے بندوں سے آزماتا ہوں۔ یہاں پر جو ہمارے میل جول اور معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول ہوتا ہے، ہماری دوستیاں یاریاں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ہم آفس میں کسی نہ کسی تعلق میں کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی سینئر ہوتا ہے، کوئی جونیئر ہوتا ہے، گھر میں ہماری فیملی میں ہمارا کوئی بڑا ہوتا ہے، ہم کسی کے لیے چھوٹے ہوتے ہیں، کہیں شفقت کا معاملہ ہے، کہیں پیار کا معاملہ ہے، کہیں سرپرستی کا معاملہ ہے۔ یہ جو رشتہ داریاں اور معاملات اللہ پاک نے بنائے ہیں، بندوں کو بندوں کے ساتھ فَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، میں بعض بندوں کو بعض بندوں کے تعلق کے ساتھ آزماتا ہوں، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں نے اس کے ساتھ جو تیرا تعلق رکھا، اس تعلق میں تیرا میاں بیوی کا تعلق جو تھا وہ اس لیے تھا کہ تجھے میں آزماؤں کہ تو شوہر کیسا ہے، تیرا باپ اور بیٹے کا جو تعلق تھا اس لیے تھا کہ میں آزماؤں کہ تو بیٹا کیسا ہے اور تو باپ کیسا ہے، تیری شفقت کیسی ہے، شفقت پدری کیسی ہے، بچوں کی تو نے ٹریننگ کے اوپر کتنا اہتمام کیا، بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے کتنا اہتمام کیا، قرآن پاک کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنے اہل عیال کو کتنا اہتمام کیا، لوگوں نے تیرے ساتھ کبھی ظلم زیادتی کی تو اس کے اوپر تو نے کتنا صبر کیا، کتنا بدلہ لیا، کتنی چغلیاں اور بدخوئیاں کی، غیبت کی اور مسلمان بھائیوں کا خون چوسا اور گوشت کھایا۔ یہ سب معاملات اللہ فرما رہا ہے فَتَنَّا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ ہم ایک بندے کو دوسرے بندے سے آزماتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے ایک آزمائش شوق شہادت کی بھی ہے کہ شوق شہادت ہے یا نہیں ہے۔
بڑا ہی عجیب اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ پاک نے تمہارا جالوت کے ساتھ مقابلہ رکھا ہے، بڑی جابر ظالم قوم ہے اس کی، اسلحے سے لیز ہے، اور سامنے موت نظر آ رہی ہے کہ کل صبح تمہارا اس کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اور مقابلے کے لیے جب تیاری کا معاملہ آیا تو اللہ پاک نے ایک عجیب سی شرط لگا دی۔ طالوت علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ پیاسے ہیں، ان کے راستے میں ایک ندی آئے گی، وہاں پر پانی ہوگا، میری شرط یہ ہے کہ جس کو شوق شہادت ہے اور مجھ سے ملاقات کا شوق ہے، جس کو میدان جنگ میں کودنے کے بعد مجھ سے شہادت کے بعد ملنے کا شوق ہے، میری ایک شرط ہے کہ تمہارے راستے میں پانی آئے گا، تم پیاسے ہوگے مگر تم پانی نہیں پیو گے، سوائے ایک چلو کے، اتنی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو گویا پیاسے لوگوں کو پیاس کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ سامنے موت نظر آ رہی ہے۔ پیاسے میدان جنگ میں جائیں گے تو کیا لڑیں گے؟ یعنی کہ یقینی موت نظر آ رہی ہو، مگر اللہ پاک فرما رہا ہے یہ تو تمہاری آزمائش تھی، بھوک پیاس میں تمہارے اوپر ایک ایسی پابندی لگا دی۔ جو اس طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں، شریعت کی پابندیاں، دین کی پابندیاں، معاملات کی پابندیاں، وہ دراصل انسان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب یہ معاملہ میں نے کہا کہ تم میں سے آزمایا جائے گا لوگوں کو، فرمایا الا قلیلا منہم، ان میں سے بہت تھوڑے لوگ جو تھے اس امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو گویا جب اللہ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، امتحانوں میں ڈالتا ہے، تو سارے یا اکثر امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے۔ سارے یہی واویلا کرتے ہیں کہ آؤٹ آف سلیبس تھا، آؤٹ آف سلیبس تھا، مگر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کامیاب ہونے والوں کی تعداد الا قلیلا، وہ تھوڑی ہوتی ہے۔ جب سارے امتحان پاس ہو گئے تو ڈگری کون سی عطا ہوتی ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے وہ ساری پوری کر دیں، ساری پوری کر دیں۔ ہر آزمائش، ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میکسیمم مارکس لے لیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا۔ تم امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، اب تم بطور لیڈر آؤ گے، بطور امام آؤ گے، اب تم لوگوں کی قیادت کرو گے، اب لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے۔ اس لیے کہ جس طرح ایک امتحان میں پاس ہونے والے طالب علم کے سب پیچھے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں تیاری کروا دے، تو نے کہاں سے تیاری کی، کون سی اکیڈمی سے پڑھا، کس ٹیچر سے پڑھا، ہمیں بھی تھوڑا گائیڈ کر دو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے پیارے ابراہیم، اے پیارے خلیل، جب تم میرے دیے ہوئے سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا، میں نے تپتے ہوئے ریگستان میں، تپتی ہوئی ریت پر تیرے شیرخوار بچے کو کہا کہ چھوڑ کر چلا جا، تو اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کے ریگستان میں چھوڑ کر، بے آب ہو گیا ریگستان، جہاں پر کوئی پانی نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، تو میرے کہنے پہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر میں نے تیری آزمائش لیا ابراہیم، میں تجھے خواب میں دکھا رہا ہوں کہ تو اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں قربان کر رہا ہے، تو اس میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام، میں نے تجھے ہر جگہ آزمایا مگر تو کامیاب ہو گیا، اب میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تیرے بعد جو آخری نبی آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت بھی اپنے آپ کو فخراً امت ابراہیمی کہے گی، شریعت ابراہیمی کہے گی، ان کا دین بھی دین ابراہیمی ہوگا، تیرا قیامت تک نام ہوگا۔ اور تیرے یہ بچے کو ذبح کرنے والی جو سنت ہے، اس کو میں بکرے سے بدل کر قیامت تک قائم کر دوں گا کہ ساری دنیا جو ہے میری راہ میں قربانی کرے گی جانوروں کی، اور ان کو ثواب اس طرح ملے گا اگر اسی نیت کے ساتھ کریں گے جس طرح تو نے اپنا بچہ میری بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اے ابراہیم، آپ امتحانوں میں کامیاب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام بنا دیا۔ تو جب یہ امامت مل جاتی ہے تو اب ہمیں پتہ چلا کہ ہم یہ جو جا کر کمرہ امتحان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف سلیبس ہے، دراصل آؤٹ آف سلیبس نہیں تھا، بلکہ اس انٹرویو دینے والے لڑکے کو، جس کو کہا گیا کہ تیرا انٹرویو نہیں ہوگا اس لیے کہ جب سے تو اس بلڈنگ میں آیا ہے جگہ جگہ پر کیمرے لگے تھے اور ہر جگہ پر تیرا ٹیسٹ ہو رہا تھا، تو اسے آؤٹ آف سلیبس سمجھ رہا ہے مگر تو اس میں ناکام ہو چکا ہے۔ کس طرح ہم نے جو دیکھا کہ آج ہمیں قرآن حکیم نے بتایا کہ اللہ پاک کبھی ہمیں اپنے تعلق سے آزماتا ہے کہ بندے کا میرے ساتھ کیسا تعلق ہے، کبھی اپنے حبیب کے ساتھ تعلق سے آزماتا ہے کہ بندے کا رسالت مآب کی بارگاہ میں کیسا تعلق ہے، کبھی مسلک میں ڈال کر اس کو آزماتا ہے کہ اپنے مسلک کے ساتھ پکا ہے یا میرے دین کے احکام کے ساتھ پکا ہے، میری حدیث، میرے حبیب کی حدیث اور میرے قرآن کے ساتھ سچا ہے۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک اور خوف سے آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں گھاٹے سے آزماتا ہے، کبھی کسی پیارے کو موت دے کر اس کے اوپر صبر کرنے سے آزماتا ہے،
کبھی اپنے مال میں سے خیرات نکالنے سے آزماتا ہے، کبھی کسی کو غریب اور تنگ دست کر کے آزماتا ہے، کبھی کسی معاملے میں سچ اور جھوٹ میں اس کی پہچان ہوتی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو سچائی سے آزما رہا ہوتا ہے، اور کبھی اس کو حسب نسب کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کہ تم کسی بڑے بزرگ کے، کسی بڑے سادات کے، بڑے پیر کے بیٹے ہو، کسی بڑے لیڈر کے بیٹے ہو، مگر تمہارا اپنا عمل کیا ہے؟ تو کبھی اس کو حسب نسب کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، تکبر کا شکار تو نہیں ہو گیا اور صاحب عمل ہے، اور کبھی مجاہد اور ریاضتے سے آزمایا جاتا ہے۔ مجاہدے اور ریاضتوں کی مثال ماہ رمضان المبارک ہے کہ ساری رات کھڑے ہو کر میرا قرآن سنو، آدھی رات کو پھر اٹھو، تہجد ادا کرو، سحری کرو، سارا دن اپنی زبان کو بدخوئیوں چغلیوں سے پاک رکھو اور میرے ذکر میں مگن رکھو، اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، معاملات کرو، سارا دن بھوکے رہو۔ یہ مجاہدے میں ڈال کر اور ریاضت میں ڈال کر اللہ پاک ہمیں آزما رہا ہوتا ہے کہ کتنے نمبر لیتا ہے یہ بندہ۔ کچھ لوگ فتویٰ کرتے ہیں کہ جناب دین نے یہ کہا، دین نے یہ کہا، اسلام نے یہ کہا۔ ارے اسلام نے یہ کہا تو ایمان نے بھی تو کچھ کہا نا۔ اسلام کے ارکان خمسہ سے آزما رہا ہے، اور کبھی انسان کو اس کے ایمان کی کیفیات سے آزما رہا ہوتا ہے۔ ہم نے آج دیکھا کہ قرآن پاک ہمیں جہاں پر آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو دراصل یہ آزمائشیں جب ہم محشر میں جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور وہاں پر ہم کہیں گے کہ امتحان میں جتنے سوال ہیں وہ تو آؤٹ آف سلیبس ہیں، تو اللہ پاک فرمائے گا نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں نے تو تمہیں دنیا میں جو بھیجا تھا، کبھی تمہیں خوف دیا، کبھی تمہیں بھوک دی، کبھی تمہیں مال میں کمی دی، کبھی تمہاری جان چھین لی، کبھی تمہارے ثمرات کم کر دیے۔ ہر حالت میں جو صبر کرنے والے تھے ان کو بشارت ہے کہ آج تمہارے پورے مارکس ہیں، آج تمہارے پورے مارکس ہیں۔ کچھ چیزیں آؤٹ آف سلیبس نہیں ہیں حاضرین، تو ہمیں تیاری کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی میں اگر بندہ صبر اور شکر کے ساتھ گزار لے تو قبر کی زندگی میں کچھ بھی آؤٹ آف سلیبس نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو اے حبیب آپ خوشخبری سنا دیں۔ جب ہمیں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے کہ آؤ اپنا نامہ اعمال دیکھ لو، آؤ اپنے ٹیسٹ پیپرز کی تیاری جو تو نے کی اس کا امتحان کا رزلٹ دیکھ لو، آؤ تمہارا رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے، آج تمہارے نتیجے کا دن ہے، تو اس دن ہماری روح خوش ہو جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے کہ میں نے دیکھا کہ تو اپنے نفس کو گناہوں سے روک کر رکھا، تو نے اپنی زبان کو میرے ذکر میں جاری رکھا، تو نے اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے پاک رکھا، تو نے اپنے ذہن کو منفی خیالات اور وسوسوں سے پاک رکھا، تو نے اپنے جسم کا حق ادا کیا، تیرے کانوں نے برائی نہ سنی، تیری آنکھوں نے برائی نہ کی، تیرے قدموں نے برائی نہ چلی، تیرے ہاتھوں نے برائی یا ظلم نہ کیا، تو نے اپنے جسم کو روک کر رکھا، پھر میں نے تجھے جس تعلق میں ڈالا تو نے اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بچوں کی تربیت اچھی کی، ان کے بھی حساب کتاب کی فکر میں لگا رہا، اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رہا، رشتہ داری میں تجھے ڈالا اس میں بھی تیرا اچھا معاملہ رہا۔ آج تیرا امتحان ہے کہ تو نے صلہ رحمی کی، تو نے جو تجھ سے کٹنا چاہتا تھا تو نے اس کے ساتھ بھی جوڑ معاملہ کیا، جو تجھ سے دور ہونا چاہتا تھا تو نے اس کے ساتھ بھی پیار اور محبت کا معاملہ کیا، درگزر کیا، معاف کیا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت والا معاملہ رکھا۔ اور جب دنیا کے معاملات میں تجھے ڈالا تو اے بندے میں نے دیکھا کہ تو نے صبر کے ساتھ اپنے آپ کو میری رضا کے لیے راضی رکھا، تو نے بندوں کے ساتھ معاملات میں رکھا، جہاں تو نے ظلم دیکھا اس کو کبھی ہاتھ سے روک دیا، کبھی زبان سے کہہ دیا، اور جب اتنی طاقت نہ ہوئی کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا تھا تو دل میں کم از کم تو نے جان لیا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر خاموش نہ رہا، راستے کی رکاوٹیں ہٹاتا رہا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہا۔ تیری زندگی اس طرح گزری کہ تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا تھا، کہ میرا یہ بندہ مرنے کے بعد جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کے قدم قدم پر کیے گئے اعمال کا جزا دوں گا، اس کے ہر سوال کے اوپر جو اس نے اٹیمپٹ کی اس کو اچھے پورے مارکس سٹار کے ساتھ دوں گا۔ تو اے بندے آج تیرا امتحان ہے اور تو ہر چیز میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کاش یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سننا نصیب ہو، اور ہم دنیا کی زندگی کو عیش و عشرت میں گزارنے کی بجائے، غفلت میں گزارنے کے بجائے لمحہ بلمحہ اللہ کے ذکر میں گزاریں اور فکر میں گزاریں اور آخرت کی فکر میں گزاریں اور دین کی مدد میں گزاریں اور دین کی خدمت میں گزاریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے جوڑ دے اور قرآن پاک کے پیغام کو ہماری روحوں کی خوراک بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔